اللہم صلی علی محمد و آل محمد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیمرے کے اس پار جہاں بھی اس وقت ایم کے ایس کی اسکرین پر پاکستان رمضان نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اور اللہ کی عطا سے آج ہم نے اپنا 14واں روزہ بخیر و عافیت اختیار کر لیا ہے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں قصص الانبیاء، اور آج آپ کے سامنے ایک بڑا خوبصورت ترین واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ نواب سراج الدولہ کا زمانہ تھا۔ ایک سید زادے سے نے کسی عالم دین سے سنا اس دور میں کہ جو بندہ کربلا دفن ہو جاتا ہے اس کی قبر میں نقیرین نہیں آتے۔ اب اس نے سنا اور کہنے لگا کہ میں تو گنہگار ہوں، میں جا رہا ہوں کربلا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے بھائی، اچانک سے ارادہ بن گیا جانے کا کربلا، کیا وجہ بنی؟ تو کہنے لگا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص کربلا میں جا کر دفن ہو جاتا ہے، یعنی وہیں مر جاتا ہے، تو اس کی قبر میں نقیرین نہیں آتے۔ تو ظاہر ہے میں جاؤں گا کربلا تو وہاں پر ایک زندگی کا عرصہ گزاروں گا، تو ظاہر ہے جب وہیں مر جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے وہیں کہیں گاڑ دیں گے، تو کم از کم میں گنہگار ہوں، میں نقیرین کی اس دہشت سے تو بچ جاؤں گا۔ اب جب اس نے یہ بات کی، اسی دن جس دن وہ اپنے اس مقام سے جہاں پر وہ موجود تھا وہاں سے کربلا پہنچا، تو اس دن جس دن وہ پہنچا تو سرکار امام علی علیہ السلام نے اسی دن اپنے خدام، یعنی جو وہاں پر ان کے حرم میں کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے خدام کو عالم رویا میں حکم دیا کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے۔ ناظرین محترم دیکھیے کہ مولا کو اپنے حبدار سے، عزادار سے اور اپنی چاہت رکھنے والے سے، جو مولا سے پیار کرتا ہے، اس سے مولا کو کتنا پیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے، اپنے خدام سے کہتے ہیں، میری نسل سے ہے، فلاں فلاں اس کا نام ہے، اور بنگال کی سرزمین سے چلا ہے۔ تو جب وہ میرے حرم میں داخل ہو تو تمہاری اپنے، یعنی خدام سے مولا فرما رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے حرم کا دروازہ بند کر دینا ہے۔ اس میں بھی ایک وجہ ہے، بتاتے ہیں آپ کو۔ اس میں یہ وجہ ہے کہ جب مولا نے اس کو اپنے خدام کو خواب میں، عالم رویا میں یہ حکم دیا، تو ظاہری طور پر تو ظاہر ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس میں کیا راز ہے، مگر یہ راز کھلنے والا ہے چند منٹوں کے اندر۔ اب جب اس نے ویسا ہی کیا جیسا مولا نے فرمایا تھا، کہ جب مولا نے حکم دیا تھا کہ جب وہ زائر جو کہ بنگال کی سرزمین سے میرے حرم کی زیارت کے لیے چلا ہے، وہ جب میرے حرم کے اندر داخل ہو جائے تو باہر سے دروازے بند کر دینا اور اندر چھوٹی سی روشنی، یعنی چراغ چلا دینا۔ اب جب وہ زائر آیا، مختصر یہ کہ اس خدام نے، جو کہ وہاں پر کام کرنے والا تھا مولا کے حرم پہ، جس کو خواب میں مولا نے یہ نصیحت کی تھی کہ تم نے یہ کرنا ہے، اس نے ویسا ہی کیا۔ اب جب وہ داخل ہوا اور اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تو وہ زائر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے دیکھا کہ میرے ارد گرد کچھ چراغ روشن ہیں اور میں ان چراغوں کے درمیان ایک اندھیرے کمرے میں موجود ہوں۔ اب وہاں پر مولا کا نور جلوہ گر ہوا، اور وہاں پر اس کو کچھ اچانک سے اس کے سامنے کچھ بڑے بڑے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے بڑے ڈبے جو ہوتے ہیں وہ آ گئے۔ اب بڑا حیران ہے، پریشان ہے کہ بھائی یعنی یہ آج کل کی زبان میں صندوق کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ آ گئے اس کے سامنے۔ اس نے دیکھا، کہتے ہیں یار یہ اس میں صندوقوں میں کیا ہو سکتا ہے، اور اوپر سے حرم کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے، اس میں مولا نے کوئی حکمت رکھی ہے، کوئی راز رکھا ہے۔ اب پہلے تو بڑا
اندر سے ڈر رہا تھا کہ میں ان صندوقوں کے پاس جاؤں، کیا کروں. ظاہر ہے مولا نے، اس میں بھی مولا کا ایک راز تھا. اب جب وہ اس کی تھوڑی ہمت بڑھی تو سب سے پہلے وہ پہلے صندوق کے پاس گیا اور اس نے اس کو کھول کر دیکھا تو اندر ایک میت رکھی ہوئی تھی. فوراً سے ڈر گیا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے. تو جب اس نے دیکھا تو دوسرے صندوقوں کی طرف بڑھا اور اس نے جب دوسرا صندوق کھولا تو اس میں بھی میت، تیسرا کھولا اس میں بھی میت. اس نے دیکھا کیسے جس صندوق کو کھولتا ہوں، اور یہ تفسیر میں ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جتنے ڈبے یعنی جتنے صندوق اس شخص نے کھولے ان سارے صندوقوں میں ایک ایک میت رکھی ہوئی تھی. بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے. اچانک سے ایک نور جلوہ گر ہوا اور جس نے آ کر اس کو یہ پیغام سنایا اور یہ بات بجائی کہ یہ وہ زائر ہیں، یہ وہ ہمارے حبدار ہیں کہ جس کی وجہ جو ہمارے حبدار سے کہ جو کسی سرزمین کا ہے، یہ کسی سرزمین کے ہیں، وہ کسی سرزمین کے تھے، لیکن جو ہمارے حبدار ہوتے ہیں مولا فرماتے ہیں ہم ان کو کربلا بلا لیتے ہیں. یعنی جو ہماری حب اور ہماری محبت اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں ہمارے لیے، وہ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں مرے گا اس کو ہم اپنی جگہ پر، اپنی جائے مقام پر، اپنی کربلا میں جہاں پر ہم موجود ہیں وہاں ہم بلا دیں گے. تو ناظرین محترم، اس قصے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے بس نبی، آل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور بالخصوص ان کی آل کے ساتھ محبت اور پیار کرنا ہے. اور یہی درس نبی کریم شافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں عید کے دن مولا حسین کو، مولا حسن کو اپنے شانوں پر، اپنے کاندھوں پر بٹھا کر نبی ان کو سیر کرواتے تھے. اور جب مولا امام حسن نے فرمایا کہ اے نانا آپ ہماری سواری بنے ہیں، تو سواری کی باک بھی ہوتی ہے، یعنی جس سے سواری کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ کون سی ہے ہماری؟ تو سرکار محمد مصطفیٰ نے، بڑی خوبصورت بات ہے، انہوں نے اپنی زلفیں ایک طرف شانے پر حضرت امام حسن علیہ السلام کو دی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کو دی. تو یہ وہ جواہر ہیں جن کے لیے یعنی یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سودا بڑا ہے اور خریدار تھوڑے ہیں. تو ناظرین محترم، یہ محبت کرنی چاہیے اور ان گھرانوں سے، ان ہستیوں سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ خزانہ ہے جن کے اندر سے یہ نکال کر بانٹ رہے ہیں. اور سخی ابن سخی، سخی ابن سخی ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے ان کے در سے. بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تعلیمات ہمیں آل رسول سے ملی ہیں، آل رسول سے ملی ہیں، ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مغفرت کے عشرے میں بالخصوص دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں رمضان کو بہترین رنگ دے کر جس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے اس مقصد کو اٹیمپٹ کرنے کی، فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اس اپنے پن کے ساتھ ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کل کی سحر میں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.